بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی ٹیچر مس صالحہ آپ کے لیے اسلامیات کی جماعت چہارم کی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ ایمانیات اور عبادت باب دوم پڑھیں گے، جس کے اندر صفحہ نمبر 6 پر عقائد اور ان کا تعارف پڑھا جائے گا۔ عقیدہ کہا جاتا ہے انسان کے پختہ نظریے اور یقین کو، اس کا دوسرا نام ایمان بھی ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کی گواہی دینا۔ اسلام میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دل سے مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب پیغمبر سچے ہیں اور ان پر نازل کی ہوئی کتابیں بھی سچی ہیں اور فرشتے بھی سچے ہیں۔ جو شخص ان باتوں کو سچے دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اپنے عمل سے اس کی گواہی دے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر عقائد کے اجزاء دیے گئے ہیں۔ ان اجزاء پر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا جز ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ جمی خوبیوں کے مالک ہیں اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ بس وہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں۔ نمبر دوسرا جز ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک طاقتور نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح بنایا ہے کہ ان کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان میں سے 4 مشہور فرشتے یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ مرتبے میں تمام فرشتوں سے بڑے ہیں۔ وہ پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانے کو وحی کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک روزی پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کے کام بجا لاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ تمام جاندار مخلوق کی روح قبض کرنے کا کام بجا لاتے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ایک نورانی آلہ ہے جسے سور کہا جاتا ہے، جس میں وہ پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ تیسرا جز ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول پر مختلف کتابیں نازل فرمائیں، جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے مشہور کتابیں یہ ہیں: توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے، اس لیے اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس میں پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ چوتھا جز ہے رسولوں پر ایمان۔ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو مختلف علاقوں میں مختلف وقتوں پر آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تاکہ لوگ ان کی رہنمائی قبول کریں اور ان کے اندر کسی بھی قسم کا عیب نہ نکالیں۔ پانچواں جز ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت کے لفظی معنی ہیں بعد میں آنے والی چیز۔ آخرت چونکہ دنیا کے بعد آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ہر انسان کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ جو بھی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، آخرت میں اس کو جنت کی صورت میں جزا ملے گی، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی۔ اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں۔ چھٹا جز ہے تقدیر پر ایمان۔ دنیا میں جو کچھ بھلا یا برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تقدیر، جو بھی کچھ اچھا یا برا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں۔ اور اس چیز پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 8 کے اوپر آخری جز لکھا ہوا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ پہلی بار سور پھونکنے پر ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل بھی مر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے، تو پھر وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ زندہ ہونے کے بعد انسانوں اور جنات سے حساب لیا جائے گا۔ اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ سور ایک نورانی آلہ ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں کیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ اس کو پہلی بار پھونکیں گے تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ کچھ مدت کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے تو مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علم سے ہیں، اور ان سب باتوں کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ آپ کے اس سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ عقیدہ پختہ نظریے کو کہتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اچھی اور بری تقدیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر سچے دل سے یقین کیا جائے، اور زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اور عمل سے اس کی گواہی دی جائے۔ اس کو ایمان بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو صرف یہ کہ ہم ایمان لائیں دل سے بھی اور اس پر عمل بھی کریں، یعنی کتابوں پر بھی عمل کریں، رسولوں کو بھی ہم مانیں، سب کو آخرت کے دن پر بھی یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر تقدیر پر بھی چاہے وہ اچھی ہو بری ہو یقین رکھیں، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر بھی یقین ہو ہمارا۔ اسی وجہ سے تو گناہوں سے بچیں گے، اسی وجہ سے تو ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، نیک اعمال بجا لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سبق کا خلاصہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر مشق دی ہوئی ہے، مشق بھی کوسچن آنسرز ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے میں آپ کو کتاب کا کام بتا دوں۔ اس میں سب سے پہلے صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیے گا، تاریخ ڈالیے گا وہاں پر، اور خالی جگہ پر کیجیے گا۔ پہلے تو یہ کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، فل ان دی بلینکس میں آئے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کی نمبر 2 ہے فل ان دی بلینکس، قرآن مجید اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے، بلینک میں آیا محفوظ۔ نمبر 3 دیکھیے گا، حضرت اسرائیل آئے گا، تمام جاندار مخلوق کی روح قبض کرنے کا کام بجا لاتے ہیں، بلینک میں حضرت اسرائیل آئے گا۔ نمبر 4 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیش کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 دیکھیے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش پیغمبر ہیں، اور فل ان دی بلینکس میں کیا آئے گا، آخری پیغمبر۔ خالی جگہ کے بعد آپ کے پاس ایک اور مشق دی ہوئی ہے، صحیح اور غلط کے جملوں پر نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ہے، انسان کے پختہ نظریہ اور یقین کو عقیدہ کہا جاتا ہے، درست ہے۔ نمبر 2 ہے، مشہور آسمانی کتابیں 5 ہیں، غلط ہے۔ نمبر 3 ہے، آخرت کے لفظی معنی ہیں جلد آنے والی چیز، غلط ہے۔ اور نمبر 4 ہے، سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، صحیح ہے۔ اور نمبر 5 ہے، سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحیح ہے۔ یہاں تک بک کا کام ختم ہوتا ہے، کاپی کا کام میں نیکسٹ ویڈیو میں کرواؤں گی۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔